بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پروگرام رحمہ رمضان میں امتیاز احمد تارڑ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں حمد پر گفتگو ہوگی۔ الہ العالمین نے حمد کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی جو سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حمد شکر کے بارے میں بتا دیا کہ آپ نے حمد کیسے کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد اس کے لیے ہے، تعریف اس کے لیے ہے، شکر اس کا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو ہر ایک انسان کو پالنے والا ہے، جو ہر ایک انسان کا خالق ہے، جس نے پوری مخلوق کو پیدا کیا۔ جس وقت کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کے جواب کے اندر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر انسان کسی کا شکر ادا کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، انسان جب ان نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، استعمال میں لا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تو نے اس کے اوپر شکر ادا کیا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کو مزید اور دوں گا۔ اور ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے ڈو مور کی، ہر انسان کوشش کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے دل کے اندر، اور یہ بشری تقاضا ہے ہر ایک انسان کا۔ اگر اسے ایک نعمت ملی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ایک نعمت اور مل جائے۔ اسے اگر اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ملی، اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے ایک اور مل جائے۔ تو اگر اس نعمت کے اوپر، اس خوشخبری کے اوپر اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی جیسے الہ العالمین نے کسی بندے کو رزق عطا کیا، وافر مقدار میں رزق، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو، اس میں وسعت آ جائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کروں، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور یہ دنیاوی معمول ہے، جس وقت آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اس میں کمی ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں جس انداز سے آپ خرچ کریں گے اسی انداز سے اس میں ترقی ہوگی، اسی انداز سے آپ کا رزق میں وسعت آئے گی اور آپ کا رزق بڑھے گا۔ اور پھر انسان کو بس اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے سے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے غیب کے خزانے سے اس انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، حمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ وہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی،
لیکن اللہ کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. ہر ایک انسان اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ روئی کی گالوں کی طرح آپ کو اٹھتے ہوئے نظر آئیں گی. سب کچھ ختم ہو جائے گا, زمین اور آسمان, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت قائم رہے گی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کون ہے جس کی بادشاہت ہے؟ تو وہ رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. ہمیں اس کی ہر نعمت کے اوپر حمد بیان کرنی چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر انسان, ویسے بھی آج کل رمضان کا مہینہ ہے اور ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں, اور اللہ کا محبوب ترین بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا قرب اختیار کریں. اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ جس انداز سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, ذکر اذکار کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کریں گے, اس کا ورد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ کس کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں. اور جب ایک انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس دنیا کے اندر بیٹھ کر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کا اس سے بہتر مجلس میں, دنیاوی مجلس کوئی بڑی مجلس نہیں ہے, اس سے بہتر مجلس میں, کون سی مجلس؟ فرمایا کہ فرشتوں کی مجلس, جو وہ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتی ہے کہ جب میرا بندہ دنیا کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو میں پھر اس سے بہتر مجلس کے اندر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بہتر انداز سے یاد کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے, تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے, آپ بھی اللہ کو یاد کریں گے, اور جس انداز سے آپ یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز میں آپ کو یاد فرمائیں گے. حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ بنی آدم جب میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. ایک انسان پوری زندگی بت کو پکارتا رہا, بت کو صدا دیتا رہا, اپنی حاجت کے سامنے بیان کرتا رہا, لیکن ایک دفعہ اس سے اللہ کا نام اس کی زبان سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے لبیک لبیک کہا, اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہا. گو اس انسان نے بھول کر اللہ کو یاد کیا تھا, وہ تو بت کو یاد کر رہا تھا, لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑی مجلس کے اندر یاد کریں, اور پھر آپ کو جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا. تو جو خالق کائنات ہے, جو رب العالمین ہے, اس کی حمد بیان کرنی چاہیے. اور فرمایا کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان پوری انسانیت کے لیے ہے, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے, اور الرحیم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یہ اللہ کی جو صفت ہے یہ صرف اور صرف کلمہ گو کے لیے ہے. اگر انسان اس رحیم ذات کو یاد کرے گا, اور آج رمضان مبارک کی ابتدا ہے, انسان نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے, ایک جس وقت کوئی موسم جا رہا ہوتا ہے
سردیوں کا موسم جا رہا ہے یا تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہر دکاندار، فیکٹری کا مالک اپنی اشیاء کے اوپر بڑے سے بڑے سیل لگا دیتا ہے. تو آپ اگر اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے ایک دفعہ یاد کرتا ہے میں کئی دفعہ اس کا جواب دیتا ہوں. اور الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے. اور رمضان کے اندر بھی موسم بہار ہے، سیل لگی ہے نیکیوں کی. آپ نے الف لام میم 3 حرف پڑھے عام دنوں کے اندر تو 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی. لیکن اگر آپ رمضان مبارک کے اندر یہ 3 حرف پڑھیں گے الف لام میم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا زیادہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا، کئی گنا زیادہ. تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ رحمان اور رحیم کو یاد فرمائیں. فرمایا کہ کون رحمان اور رحیم، کس کی ہم نے حمد بیان کرنی ہے اور کس کو ہم نے یاد کرنا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے، یوم آخرت کا وہ مالک ہے. یوم آخرت جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ اپنی اولاد سے منہ چھپا رہے ہوں گے، اور اولاد اس ڈر سے کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں ملے ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، وہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے. وہ ماں باپ جو دنیا کے اندر اپنے بچے کی چھوٹی سی آہ کے اوپر تڑپ اٹھتے تھے اور چھوٹی سی تکلیف کے اوپر پوری رات انہیں نیند نہیں آتی تھی، آج قیامت کے دن یوم الدین، مالک یوم الدین، آج وہ ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہیں. آپ بہن بھائی دوست احباب سب بھاگ رہے ہیں اور منہ چھپا رہے ہیں. اگر ہمیں اس نے دیکھ لیا تو مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. لیکن مالک یوم الدین، اس دن کون کام آئے گا؟ ہماری مشکلات کو کم کون کرے گا؟ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر کون بلائے گا؟ وہی جس کی ہم نے حمد بیان کرنی ہے، وہی رحمان، وہی رحیم، اور وہی یوم آخرت کا مالک ہے. ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے آفس کے بوس کے پاس رسائی حاصل کر لوں، اچھے تعلقات بنا لوں، مل آنر کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لوں تاکہ مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جو یوم آخرت کا مالک ہے، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب چھوڑ جائیں گے، اس دن کون کام آئے گا؟ وہی الرحیم کام آئے گا. ہمیں اسی کی حمد بیان کرنی ہے، ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں اسی کے سامنے بیٹھ کر آہوزاری کرنی ہے. ایک انسان دنیاوی کام کے لیے کسی بھی آفس میں جاتا ہے، کئی بار وہ چکر لگاتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا کام ہو جائے، کوشش یہ ہوتی ہے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، وہ فرماتی ہے اے میرے بندے، ایک دفعہ میری طرف چل کر تو آ، میرے پاس تو آ، مجھے ایک دفعہ پکار کر تو دیکھ. تو دنیاوی کاموں کے لیے کئی دن، کئی گھنٹے کسی کے سامنے کھڑا رہتا ہے، کسی کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے. اگر تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے مجھ سے رجوع کر لے اور مجھ سے مانگ کہ یا الہ العالمین میرا یہ کام ہے، یا اللہ یہ نہیں ہو رہا، اور تو ہی اس کو کامیاب کرنے والا ہے، تو ہی دنوں کے بھید جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میرا بندہ مجھ سے التجا کرے گا، مجھ سے مانگے گا، پھر وہ تو رحیم ہے. وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتی ہے. ماں کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے. انسان جانتا ہے کہ اس کی ماں سے کتنی محبت فرماتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اگر انسان ایک دفعہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرے گا، اگر انسان ایک دفعہ اللہ کے سامنے آنسو بہائے گا، اگر انسان ایک دفعہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو وہ عطا فرمائیں گے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. رمضان مبارک کے مقدس لمحات کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ہم اپنے رحمان کو، اپنے رحیم کو، اور جو رب العالمین ہے اس کو، جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کو منا لیں. 11 مہینے جو غفلت میں گزرے ہیں، 11 مہینے جو ہم نے اللہ سے ناراضگی مول لے لی، 11 مہینے ہم گناہ کرتے رہے، نماز نہیں پڑھی، ذکر اذکار نہیں کیا، اللہ کی حمد بیان نہیں کی. اب تو آ جاؤ، اب تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اب تو آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بخشنے کا کوئی بہانہ تلاش کرتا ہوں. میں اپنے بندے کو کیسے بخشوں؟ ایک دفعہ اللہ کی طرف رجوع تو کرو، ایک دفعہ الہ العالمین کے پاس آ کر دیکھو تو صحیح، اس کی حمد ثنا بیان کرو. اور جس انداز سے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز سے اپنے بندے کو معاف فرمائے گا. مالک یوم الدین، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے طلب کرنی ہے. کس سے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کی شروع میں ہم نے حمد بیان کی. اگر کوئی انسان کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، کسی چیز کے لین دین کے اوپر دوسرے کی تعریف نہیں کرتا، تو وہ انسان ناشکرا ہے. اور جو ناشکرا انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا نہیں کرتے. مدد جب آپ نے مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے. آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے رجوع کرنے ہیں، وہ بھی اللہ سے کرنے ہیں. اور آج کل تو رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہر کوئی انسان سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے. اگر 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد پڑھ کر اللہ سے رجوع کیا جائے، تو جس وقت انسان نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد کیسے طلب کرنی ہے؟ فرما دیا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے مدد آپ نے طلب کرنی ہے. اور سب سے پہلے آپ نے اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. مالی طور پر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کریں. کون سا شکر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مطالبے کے ہاتھ پاؤں دے دیے، بغیر مطالبے کے ہمیں آنکھیں عطا کر دیں، اور بغیر مطالبے کے ہمیں سیت عطا فرمائی، اور ہمیں پورا جسم عطا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. ورنہ آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا کوئی اعضاء نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے، یا الہ العالمین تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائے گا. اور یہ جو
ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد آپ نے اللہ سے ہی طلب کرنی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اسی کے سامنے جس وقت آپ سر جھکائیں گے تو بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا معاملہ جو آپ کا حل نہیں ہو رہا، آپ اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں گے، تو وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ 70 ماؤں سے محبت فرمانے والا ہے، وہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، علماء کرام نے صراط مستقیم کا بہت بہترین ایک رستہ بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک تنگ رستہ ہو، تنگ رستے میں آپ جا رہے ہیں اور اس پگڈنڈی سی ہے، اس کے دائیں اور بائیں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، تو آپ نے وہاں سے گزرنا ہے۔ گزرنا کیسے ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے جسم کو سمیٹیں گے، اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے، کپڑوں کو سمیٹنے کے بعد آپ بڑے ہی آرام کے ساتھ دائیں بائیں دیکھ کر اس منزل کو عبور کریں گے، اور اس راستے کو عبور کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ آپ فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ کے دائیں بائیں، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ ہے۔ شیطان اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ بندہ کب غافل ہو اور میں کب اس کو اپنے شکنجے میں لوں۔ تو ناظرین کرام، صراط مستقیم یہ ہے، اس کی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا الہ العالمین ہمیں ہمہ وقت صراط مستقیم کو پر چلا۔ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کون سی صراط مستقیم؟ یا اللہ وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جس پر آپ کا انعام ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام کن پر فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے نبیوں پر، والصدیقین پھر صدیقین پر، والشہداء پھر شہداء پر، والصالحین اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء وہ ہیں کبھی ان پر خوف نہیں آتا، کبھی غم نہیں آتا۔ اور یہ جو اولیاء ہیں وہ صالحین، یہ صالحین لوگ ہیں، یہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اور جس وقت انسان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے گا، اور پھر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کون سی آئے گی؟ کہ جس وقت شیطان کا راستہ الگ ہو جائے گا، آپ رحمان کے راستے پہ چلیں گے، رحمان کی آپ حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے، اور پھر اپنی تمام جائز خواہشات اسی کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اسی سے ہی مدد طلب کریں گے ہر مشکل کام کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو پر انعام بھی فرمائے گا، سیدھا راستہ بھی دے گا، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو راہ راست سے دور ہو چکے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے آپ کو دور کرے گا۔ دنیا کے اندر ایک دستور ہے، ہر ماں باپ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے بیٹے کا، بیٹی کے جو دوست ہیں وہ اچھے ہوں،
تاکہ ان کی جو صحبت ہے وہ نیک ہو. اور جب آپ کی نیک صحبت ہوگی، آپ کے دوست اچھے ہوں گے، تو کامیابی بھی آپ کو ملے گی، آپ صراط مستقیم پر بھی چلیں گے، اور شیطان کی جو مجالس ہیں، شیطان کا جو رستہ ہے، آپ وہاں سے دور ہوں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، آج وعدہ کریں کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، مقدس ساعتیں ہیں، یہ گزرتی جا رہی ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں اور یہ گزر جائیں گے. پورا سال غفلت میں آپ نے گزار لیا، پورا سال آپ شیطان کے دوست بنے رہے، پورا سال آپ نے نماز نہیں پڑھی. لیکن ان دنوں کے اندر، یہ گنتی کے دن ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. ان دنوں کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور جس وقت اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے سارے معاملات، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، مالی بھی اور گھریلو بھی، خود بخود بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور معاملات بہتر کیسے ہوں گے؟ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کریں. بڑائی یہ ہمیشہ اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے. کوئی بھی انسان کہتا میں دنیا کے اندر بادشاہ ہوں، میں اپنے خاندان کا سردار ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ فانی ہے. یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اور دائمی زندگی یا دائمی بادشاہت وہ اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر وہ اسے ایک دن ختم کر دے گا. کچھ بھی نہیں یہاں پہ رہے گا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہوگی، اللہ کا نام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو عارضی بادشاہوں سے دل ہٹا کر، عارضی کامیابی سے دل ہٹا کر، عارضی دوستوں سے ہٹ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے. ہمیں اس راستے کی فکر کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. اور جس وقت آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جس وقت آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں. جس وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ فلاحی پاتا ہے. میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اس سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلتا. میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس سے کوئی وہ غلط دیکھتا نہیں ہے. میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، اس سے کچھ غلط وہ سنتا نہیں ہے. اور پھر میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے وہ کسی شیطان کے رستے کی طرف چلتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ جو صراط مستقیم ہے، جو میرا رستہ ہے، اسی کی طرف چلے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر، ان مقدس ساعتوں کے اندر ہم فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی حمد بیان کریں، اور اللہ کی وحدانیت بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان امتیاز احمد تارڑ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.